بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملا رہا ہوں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس چھوٹی سی جگہ میں، اس عباس پور جیسے شہر میں، جو شہر بھی سمجھیں گاؤں بھی سمجھیں، جہاں پہ کوئی سہولیات اتنی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایسا تہلکہ مچا دیا ہے، انہوں نے ایسا کام کر دیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے عزت کا مقام ہے۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، میں ان کو ملنے کے لیے آیا۔ تو وہ کیا کام ہے، کیا چیزیں بنائی، کیا چیزیں ایجاد کیں، کیا چیزیں انہوں نے، کیا کام ایسا شروع کیا جو ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور کون سی چیزیں انہوں نے نئی متعارف کرائیں، تو وہ پھر میں انہی سے بات کرتا ہوں۔ پہلے ان کا تعارف کرتے ہیں تو پھر ان سے وہ چیزیں پوچھتے ہیں۔ تو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، خیریت سے؟ جی اچھا جی، تو کیا آپ کا اپنا تعارف کرائیں نا پہلے؟ سر میں پروفیسر عرفان، ڈاکٹر عرفان، بلکہ اب ہم لوگ یہ باٹنی میں ہوں، یہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ گزشتہ کوئی 15-16 سال سے میڈیسنل پلانٹس جو جڑی بوٹیاں ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں کہ میڈیسنل پلانٹس کا جو جڑی بوٹیوں کا استعمال بہت ساری میڈیسن فارماکوپیاز کے تحت، برٹش فارماکوپیا کے تحت، یو ایس فارماکوپیا کے تحت یہ پودے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کی ایلوپیتھک میڈیسن جو انگلش میڈیسن ہوتے ہیں اس میں بھی 60% کے لگ بھگ استعمال ہوتے ہیں، اور آپ کی ہربل، ہومیوپیتھک، تو آج تک بہت ساری چیزوں نیوٹریشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے نا 300 کے لگ بھگ یہاں ایک پروجیکٹ کے تحت یو ایس ایڈ کے تھرو، پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے تھرو، میں اس کا پی آئی تھا پروجیکٹ کا، تو اس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے۔ اب یہاں پہ ان پودوں کا زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے، میں نے سر سے بھی ڈسکس کیا، کہ یہاں پہ ڈائیورسٹی ہے، پلین ایریا بھی ہے اور پہاڑی علاقہ بھی ہے، اور وہ پودا ہم آدھے گھنٹے میں جو ٹھنڈے علاقے کا وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ پودے ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں۔ یہ اس علاقے کی ایڈوانٹیج ہے، ایکچولی یہی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ یہ پودے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے 300 پودوں کو ڈاکومنٹ کیا، ان کی ڈیجیٹل سائٹ ہے www.flora.prc.gov.pk، جس سے ہم اس کو انٹرنیشنلی بھی لنک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے ساتھ۔ پھر ہم نے ان سے انٹرنیشنل پبلیکیشنز کی ہیں ریسرچ اداروں کے اندر، پھر انٹرنیشنل کیلیبریشن کی ہیں لوگوں کے ساتھ، یونیورسٹی کے ساتھ، ریسرچ اداروں کے ساتھ، تو بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو وہ ہم نے 300 ڈاکومنٹ کیے۔ زبردست ہو گیا۔ تو چلیں پھر بجائے اس کے کہ ہم اور باتیں کریں، پھر پہلے ہم وہ وزٹ کر لیتے ہیں، پودوں کا وزٹ کر لیتے ہیں، تو پھر مزید اس بارے میں ڈسکس ہوگی۔ اچھا جی، یہ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی جی، یہ ہمارے پاس بوٹینیکل ریپازیٹری ہے کہ ہم پودے جو ہے نا باہر سے کلیکٹ کر کے یہاں پہ لگاتے ہیں۔ یہ ہمارے مقامی پودے ہیں، مسلون دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پلانٹ ہے۔ پھر یہ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے، یہ آرٹیمیزیا، یہ چاؤ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پلانٹ ہے، یہ بھی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پھر یہ جو پپینو ہے، یہ ایکچولی ترکش پلانٹ ہے، یہاں پہ سروائیو کر گیا ہے ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ پھر یہ بچ ہے، یہ بہت خوشبو اس سے نکلتی ہے، اس سے ہم لوگ نکالتے ہیں، یہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ ہمارا پورا ایک سیٹ اپ ہے یہاں پہ جو ہم گرو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پلانٹس ہیں، یہ چکل ہے لیکن ابھی ڈرائی ہوئی ہے، وہ نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سارے پلانٹس ہیں ہمارے پاس جو جن کو ہم لوگ یوز، یہ ارٹیکا ڈائیوکا ایک میڈیسنل پلانٹس ہے، بوٹینیکل ٹرمز میں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ میڈیسن میں یوز ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک لوکل پلانٹس ہے، یہ زخم حیات، ویسے تو پہاڑوں میں ہوتا ہے لیکن ہم نے اس کو یہاں پہ سروائیو کروایا ہوا ہے، یہ گرو کرتا ہے۔ یہ ہمارے مقامی پلانٹس ہیں، اور بھی جہاں پہ لگے ہوئے ہیں، ہم چلتے ہیں آگے، ہم آپ کو ایگزوٹک دکھائیں گے آج۔ صحیح چلیں۔ سر مقامی ہمارے پاس 150 کے لگ بھگ پلانٹس ہیں لگے نے، ٹھیک۔ اور وہ جو آگے ہیں ایگزوٹک وہ 25 کے لگ بھگ ہیں، ٹھیک، وہ تو پوری انڈسٹری ہے نا، ٹھیک۔ پوری انڈسٹری۔ یہ یہاں پہ ہم نے اولیو بھی گرو کیا ہوا ہے، اولیو جو ہے نا، ہاں زبردست ہو گیا جی، ٹھیک۔ یہ اس کے ساتھ کوئی پھل بھی آتا ہے یا نہیں؟ سر آتا ہے، بڑا بہت اچھا پھل آتا ہے، بہت اچھا۔ اچھا ٹھیک۔ یہ جو ہے نا سر، جی اس کو آپ فوکس کریں۔ ہاں جی، یہ جو ہے ہمارے پاس
کشمیر بوٹینیکل ریپازیٹری ہے. یہاں پہ ہم نے جو پودے لگائے ہوئے ہیں جو باہر کے بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں, تاکہ ہم لوگوں کو بچوں کو بتا سکیں. ریسرچ کے متعلق بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, یونیورسٹی سے کالجز سے آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ پودے ہیں اور ہمارے پاس یہ موجود ہیں. آئیں ذرا ہم آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس کی. یہ جو پلانٹ ہے لیونڈر, اگر سر یہ ایگزوٹک پلانٹ ہے. اگر آپ اس کو امریکہ میں یا آپ یورپ میں دیکھیں تو یہ پوری انڈسٹری ہے. اس سے پرفیوم بنتا ہے, بہت ساری میڈیسن میں یوز ہوتا ہے, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ گرو ہوا ہے. لیونڈر انٹرمیڈیا ہے, بڑی اچھی فلاورنگ دیتا ہے. ہم یہاں پہ تو ہم نے فیلڈ میں بھی لگایا ہوا ہے. صحیح. یہ جو ہے یہ بھی ایک پلانٹ ہے جو میڈیسن بنتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. یہ والا سولینم سویولینسز, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو مینتھا پپریٹا, اس کو سر بیسک آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جس سے ست بنتا ہے. ست ویسے انڈیا سے اور باہر چائنا سے آتا ہے. مینتھا پپریٹا یہ عام پودینہ نہیں ہے, یہ خاص طرح کا پودینہ ہے, ست پودینہ, جس سے باقاعدہ ست بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر سر ایک اور دلچسپ چیز آپ سے شیئر کروں کہ یہ جو گلاب ہوتے ہیں تقریباً یہ آپ کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 900 کے لگ بھگ اس کی سپیشیز ٹائپس ہیں. لیکن 2 قسم کے گلاب ایسے ہوتے ہیں جن کی خوشبو نکلتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ ایک خوشبو والا ہے روزا سینٹیفولیا, دوسرا ہم نے نہیں لگایا ہوا ہے. اس سے ہی ہر کے گلاب بنتا ہے ہمارا. اچھا, یہ خوشبو ہوتی ہے اس کی. اچھا, اس کا مطلب جو باقی پھول ہوتے ہیں گلاب کے وہ ان سے ارک نہیں ملتا, اس طرح کی خوشبو نہیں. اچھا, وہ نہیں نکلتی. ٹھیک. یہ ہے, یہ ایک پلانٹ ہے, یہ فرینچ تھائم ہے, فرانس کی ہے. ویسے تو ہمارے ہاں بھی چکل ہوتی ہے. یہ دراصل آپ کہتے ہیں ولایتی چکل. ٹھیک. صحیح ہے. پھر یہ جو پلانٹ ہے یہ سر بھی ٹیسٹ کریں گے آپ. سٹیویا ہے, سٹیویا روبیڈینم. ٹھیک ہے. یہ ایکچولی پیراگوئے افریقہ کا ملک ہے, وہاں سے یہ جس کو آپ سویٹنر کہتے ہیں, بالکل میٹھا پودا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت میٹھا ہے. تو یہ یہاں پہ گرو کر رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے گرو کر رہا ہے. ہم نے یہاں پہ ٹرائل رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ. پھر یہاں پہ آ جائیں آپ. ہاں, یہ والا پودا ہے, یہ بھی خوشبو والا پودا ہے, اسے بھی خوشبو بنتی ہے. یہ دیکھ لیں آپ, یہ بھی ہے زبردست. یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک پلانٹ ہے امیرکن. ٹھیک ہے. میلیسا آفیسینیل. یہ امیرکن پلانٹ ہے, لیمن بام کہتے ہیں. یہ ایکچولی سر اگر آپ سے میں شیئر کروں تو یہ ملکوں کے اندر پرٹیکولر یورپس کے اندر, اور آپ چائنا اور انڈیا بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ پوری انڈسٹری ہے. ہربل ٹیز کی صورت میں, آپ آئل کی صورت میں یہ چیزیں ہیں. یہ ذرا اس کو سر ٹیسٹ کریں. یہ دیکھیں لیمن بام ہے, لیمن بام. نہیں ٹیسٹ نہیں سر, اس کو اسمیل کریں. اسمیل نہیں ٹیسٹ. یہ جو چیزیں آتی ہیں نا, مثلا آپ کی ایلو ویرا ہے, یہ ایلو ویرا, جی. روز میری ٹھیک پلانٹ ہوتا ہے جس سے پرفیوم بنتا ہے. ٹھیک. ہربل ٹیز بنتی ہیں, شیمپو میں استعمال ہوتا ہے. پھر یہ جو ہے یہ آپ کا میلولیکا ہے, اس کو ٹی ٹری آئل کہتے ہیں. اگر آپ گوگل کریں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا سر, اگر آپ سے میں ریکویسٹ کروں کہ یہ جو جتنے پلانٹس میں نے آپ کو ایگزوٹک بتائے میں شیئر کروں گا ناظرین کے ساتھ, کہ اگر لوگ اس کو گوگل میں جائیں اور یہ نام ٹائپ کریں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پودوں کی اہمیت کیا ہے. پوری فیکٹریاں چل رہی ہیں ماشاءاللہ. تو ہماری بدقسمتی کہیں یہ ہے کہ ہمارا جو را مٹیریل ہے, اگر ہم کوئی چیز بناتے بھی ہیں تو موسٹلی میں آفیشیل بات کر رہا ہوں کہ آپ کا 80% میڈیسن کا را مٹیریل جو ہوتا ہے یا کاسمیٹک کا انڈیا سے آتا ہے اور 20% چائنا سے آتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. یہ ہمارے پاس ایک گرین ہاؤس کا سیٹ اپ ہے, ہم نے یہاں پہ مینٹین کیا ہوا. اچھا, یہ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ سر یہ اور بھی تو لوگ بہت ہیں, اور بھی لوگ. ایک بات تو ہے جو پہ بات ظاہر وہ طرح کی ہو جاتی ہے. میں نے ابھی آپ سے سر لیب میں شیئر کر رہا تھا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں ہمیں انسپائر کیا. میں نے بتایا کہ سر نے جو ہے ہمیں وہ لٹو بنتا ہے. اچھا, ایک منٹ, چونکہ میں آپ کا اس وقت یہ انٹرویو لے رہا ہوں تو اب ناظرین کو نہیں پتہ کہ آپ مجھے سر کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, تو وہ آپ تعارف کرا دیں. چلیں آپ میرا کراتے تو میں تو سر نے فزکس اور میتھس جو ہے 9th میں پڑھایا ہے. ٹھیک. اور ہمیں جو لیب کرواتے ہوتے تھے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ جو امبیری ہم اپنی زبان میں لٹو بنا کے لائیں. ہمارے کچھ کولیگز کو بتایا کہ آپ ٹرک بنا کے لائیں. ہم لوگوں نے تو وہی چیزیں ہمیں انسپائر کی ہے. اور چیزیں یہ جو انیشیل سٹیج پہ ہمیں, یعنی اس کا فائدہ پہنچا آپ کو. یہی چیزیں میں آپ جہاں پہ بھی ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, تو ہم شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے جو انیشیل سٹیج تھا ہمارا, میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے ٹیچر اگر مل جائیں تو کہیں نہ کہیں اس کے نتائج ضرور آتے ہیں. اور میں ابھی بھی شیئر کر رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا, اگر وہ ہمیں نہ بتاتے کہ کس مٹی کیسے لانی ہے, اکٹھا کیسے کرنا ہے, چیزیں بنانی, شاید وہ ہم پریکٹیکلی کام نہ کر سکیں. ظاہر ہے یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے اور ٹیچر کا بڑا رول ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے. تو ناظرین, اصل میں یہ ہے کہ میں فزکس اور میتھ کا ٹیچر تھا, اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ یہ عرفان میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ
بہت ہی یہ اس وقت بھی بچپن سے ہی ماشاءاللہ بہت ہونہار اور بہت ہی ہر لحاظ میں بہت سیکھنے والے اس طرح کے طالب علم تھے، اور جو چیزیں یا انہوں نے وہ اس سے حاصل کیا. اب ہم بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ بھول گئے، اکثر نے چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے وہ پکڑ کے یہ آگے نکل آئے. اب وہ اس وقت میں وہ کوئی جس طرح کے کوئی بچہ کیا اس کی کس چیز میں دلچسپی ہے، وہ اگر گاڑیوں میں ہے تو وہ گاڑی بنا کے لائے، کو اگر وہ کسی اور چیز میں ہے تو انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لٹو بنا کے لایا تھا، اور دوسرے ایک اسٹوڈنٹ نے وہ گاڑی بنا کے لائی تھی، اور وہ اس کو دیکھ کے چلے آگے اور آج تک یہ نکلے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی. تو چلیں انشاءاللہ آگے. جی جی یہ انہوں نے اسٹرابری لگائی ہے، تو یہ آپ دیکھیں یہ انہوں نے تجربہ کیا ہے کہ اس کو اگر عام زمین میں رکھا جائے تو اس میں بھی یہ دیکھیں اچھا فروٹ دے رہی ہے. دیکھیں اس میں بھی وہ فروٹ اس کو ویسے بہت زیادہ وہ گوبر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فرٹیلائزر کی، تاکہ یہ گروگرے یہاں پر اس کو دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور یہاں پہ بڑی اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ پک رہی ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات. یہ وائٹ روز ہے. تو یہ ابھی ہم چل رہے ہیں ناظرین کے لیب میں، تو ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بسم اللہ سر، ویلکم، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا جب پہلا پروجیکٹ میرا کمپلیٹ ہوا پودے لگا کے، تو ہم نے پھر پی آر سی نے اور کچھ ریسرچر نے یہ کہا کہ ہم کوئی چیزیں بنائیں ان پودوں سے. ایک تو کلیم ہوتا ہے کہ یہ چیز بن سکتی ہے. اب کلیم جو ہے سائنس میں کلیم نہیں چلتا، اب ہم نے چیز بنا کے دیکھنا ہوتی ہے. چونکہ آج 5th کا بچہ بھی میڈیا کی وجہ سے یہ چاہتا ہے دیکھ کے کہ آپ کوئی پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو آگے تو ایم ایس سی والا، ایم فل والا، پی ایچ ڈی والا، ایم ایس سی والا تو ڈیفینیٹلی پوچھے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل نے تھرو یو ایس ایڈ ایک پروجیکٹ فنڈ کیا. تو ہم نے یہاں پہ مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ لگایا. اب جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، فرض کیا ماربل ٹی بناتے ہیں یا پرفیوم بناتے ہیں یا شیمپوز بناتے ہیں، تو کچھ ریگولیٹری اتھارٹیز کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے ادارے کے اندر کتنی بکس ہیں، آپ کی کتنی لیبز ہیں. تو میں سر کی موجودگی میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس 80% اس کالج کے اندر یہ سیٹ اپ موجود ہے. 80-85% جہاں پہ ڈریب آپ کی جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پلس آپ کی فوڈ اتھارٹی، وہ ہم جو ہے نا جو اس کی ریکوائرمنٹس لیبس ہیں، فائٹو کیمسٹری کی لیب، آپ کی کیمسٹری کی لیب ہو گئی، فائٹو کیمسٹری کی لیب ہوگی، آپ کی باٹنی کی لیب ہوگی، آپ کی ٹیشو کلچر کی لیب ہوگی، آپ کی یہ ساری چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس بکس موجود ہیں سر. چونکہ جب آپ کے پاس یہ لٹریچر موجود نہ ہو تو آپ کوئی چیز بنا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس مختلف طرح کی فارماکالوجی، فارمیسی، اس کی، حالانکہ میرا سبجیکٹ پیور فارماکالوجی نہیں ہے، میری ایم فل اور پی ایچ ڈی باٹنی میں ہے. ایم فل بایوٹیکنالوجی ہے اور پی ایچ ڈی باٹنی میں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ میں آپ سے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ بچہ پڑھنا چاہے تو کر سکتا ہے اس کو. صحیح بات. تو یہ ہمارے پاس یہ اگر نہیں ہے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. پھر ہمارے پاس یہ فارماکوگنوسی کی لیب ہے کہ وہاں پہ ہمارے پاس پودے پڑے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے تحت ان کی ضرورت پڑتی ہے. پھر یہ ہمارا چھوٹا سا مینوفیکچرنگ کا سیٹ اپ ہے. وہ سر سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ چیزیں بنائیں گے نہیں تو پھر بچے بھی پوچھیں گے، ہر کوئی پوچھے گا کہ بات تو ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اب نیٹ سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب آپ چیزوں تو یہاں پہ ہم ہربل ٹیز، یہ پیکنگ مشینیں ہیں. اچھا، ہربل ٹی بھی بناتے ہیں؟ جی ہربل ٹیز پیکنگ یونٹ ہے ہمارے پاس. یہ والا ڈرائنگ ایریٹنگ یونٹ ہے. را مٹیریل وہ ٹیسٹنگ کی کوالٹی کے اکوپمنٹس وغیرہ پڑے ہیں، یہ ہم سمبولک بنیادوں پہ بناتے ہیں، اس لیے کہ لوگ بچے آ کے دیکھتے ہیں یہ ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرف آئیں. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ مارکیٹ میں اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کو یہ ہربل ٹی جنکسن کی ملے گی ایک پودی. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو ایک ہربل ٹی ملے گی. ٹھیک ہے، لیف اولیو لیف ٹی یہ آپ کو مارکیٹ میں ملے گی مختلف کمپنیوں کی. ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ بھی ایک سلم ٹی ملے گی. ٹھیک ہے، ہربل ٹی. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ پروڈکٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو را مٹیریل یا امپورٹ کر کے یا یہ کہتے ہیں کہ 50% امپورٹ کر کے بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان پروڈکٹس میں جو میں آپ کو آگے دکھانے جا رہا ہوں اس میں فرق نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے اندر جو ہے نا وہ ہربل ٹی بناتے ہیں مٹیریل وہاں پہ لا کے. ٹھیک ہے، اب ہم جو ہربل ٹیز بناتے ہیں وہ یہ بناتے ہیں کشمیر کاربونیٹیو ٹی. ماشاءاللہ، اچھا یہ بنائی آپ؟ جی بناتے ہیں، باقاعدہ پیکنگ ہوتی ہے اور اس کی پیٹکو کے اندر باقاعدہ اس کی سیل ہوتی ہے، رجسٹرڈ نمبر ہے اس کا سارا. تو یہ ہے کہ یہ پودینے سے بنتی ہے، جو سب یہ ہمارا پودینہ ہوتا ہے عام والا پودینہ، اور یہ دوسرے مکس کر کے خاص طریقے سے اس کے باقاعدہ بیچ میں اس کے ساشے بنتے ہیں. ایئر ٹائٹ ہے یہ سارا سسٹم، جو اس کے رول ریگولیشنز ہوتے ہیں. اس کو ایک یہ ٹی بناتے ہیں، ایک یہ موڈ ٹی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اب میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا یہ جو وہ پلانٹس ہیں جنکے اندر اوپر ریسرچ کیا ہے R&D کے تھرو ہم نے ڈیولپ کر کے فارماکوپیاز کے تھرو اور پورا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے جس کے تحت اس کے بغیر کوئی نہیں بنا سکتا, مطلب چیزیں کرنا پڑتی ہیں ریسرچ. تو یہ ایک موڈ ٹی ہے جو ریلیکسنٹ ہوتی ہے ہائپریکم پرفورٹم. اس پودے کو بھی اگر آپ گوگل کریں گے تو نیٹ پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کی کتنی پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ بناتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. پھر جو امپورٹنٹ بات تھی اروما, اب خوشبو جو ہے لیونڈر ایک پلانٹ ہے. لیونڈر اگر نیٹ پہ آپ گوگل کریں, میں نائٹروجن سے کہوں گا تو وہ لوگوں کا شوق ہوتا ہے, اس سے ہم ایک پرفیوم ڈیولپ کرتے ہیں. یہاں پہ اسینشیل آئل نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو آگے مکس کرتے ہیں. اب آپ ایک کوشچن بنے گا سر کہ ظاہر ہے یہ جو باٹل آتی ہے یہ بھی چائنا سے آتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پرنٹنگ کا مٹیریل ہے یہ بھی چائنا سے آتا ہے, اور یہ جو کاغذ ہے یہ بھی چائنا سے آتا ہے. اگر ہم را مٹیریل بھی چائنا سے امپورٹ کریں گے تو پھر تو ہم لوگ ماریں گے. تو لہٰذا ہم نے جو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ہم اصل قیمت اس کاغذ کی نہیں ہے, اصل قیمت اس باٹل کی نہیں ہے, اصل وہ مٹیریل ہے. تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا سر کے واسطے سے کہ اگر لوگ بنانا چاہیں تو وہ انڈسٹریلسٹ, یہ پوری انڈسٹری ہے. بلغاریہ کے اندر, فرانس کے اندر آپ گوگل کریں, یہ ہم اس کا پرفیوم بناتے ہیں. بعض لوگوں کو پسند ہے, بعض لوگوں کو نہیں پسند, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ویلیوڈ چیز ہے. اور یہ پرفیوم ایسا نہیں ہے کہ صرف ریلیکسنٹ ہوگا, یہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ بھی کرتا ہے. پھر ہم نے ایک اور سٹیپ لیا آپ کی دواؤں سے, شیمپو جو آتے ہیں, ٹھیک ہے, نیچرل شیمپو, ٹھیک ہے جی. اب اس میں جو نیچرل پلانٹس ہیں, یہ الو ویرا آپ نے دیکھا ہوگا باہر لگا ہوا ہے, ہمارے پاس سکا کا ہی لگا ہوا ہے, رینٹا ہے, آملہ ہے, دیز آر کامن تھنگس. یہ ہم لوگ یہاں پہ اس کی پیکنگ کرتے ہیں, باقاعدہ پورا ایک سسٹم کرتے ہیں. تو یہ ہم نے الگ ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے جہاں پہ اس کو مکسنگ وغیرہ مکسر وغیرہ لگے ہوتے ہیں, بناتے ہیں. تو یہ جو سارا سیٹ اپ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو سمبولک لوگوں کو ایز آ بتا سکیں کہ ہم اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں. دوسری جو سر کی موجودگی ہے, لمبی چوڑی بات نہیں کہی جا سکتی, چونکہ ہماری جب چیزیں ساری آپ انٹر ہوتے ہیں کسی دکان کے اندر, جو چائنا کی چیزیں ہوتی ہیں فرام ملک میں, تو ہمارے اندر ایک اندرشپ آنی چاہیے کہ ہم اپنی چیزیں خود بنا سکتے ہیں. یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی, اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں آگے جا کے بھی پوچھے گی کہ آپ نے میرے دین کے لیے, میرے جب دین دنیا کے اندر لوگ سازشیں کر رہے تھے, میں دیکھیں آپ اگر سر دیکھیں گے آپ لوگ یہاں پہ ابھی مطلب اسرائیل کی چیزیں بک رہی ہیں, تو ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے. ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے لیکن وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ, یہ کرنا چاہیے, ہمارا مشن ہے. یہ سارا سیٹ اپ آپ دیکھ سکتے ہیں. صحیح ہے, زبردست ہو گیا جی, آپ سے مزہ آ گیا آپ سے ملاقات کر کے. عام جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ جو ایک عام اسٹوڈنٹ جو FA/FSC پڑھ رہا ہے, آیا وہ بھی اس میں کوئی دلچسپی لے سکتا ہے, یا کب لے یہ, یا کس طرح یہ؟ بالکل سر, FSC بیس پہ بھی, بلکہ کل پرسوں کی بات ہے, پچھلے ویک کی بات ہے, کچھ یونیورسٹی سے اسپیشل ہارٹیکلچر کا ڈپارٹمنٹ, ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر مہدی صاحب, وہ بچوں کو لے کے آئے تھے. ویسے تو کالجوں سے لوگ یونیورسٹی کی طرف جاتے ہیں, لیکن یونیورسٹی سے لے کے آتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو کام نظر آتا ہے. تو ہم موٹیویشنل کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگ اس میں انوالو بھی ہیں, ٹائم لگتا ہے لیکن پیپلز آر انوالو, مطلب لوگ کر رہے ہیں. BS کے اسٹوڈنٹس, MPhil کے اسٹوڈنٹ, PhD کے اسٹوڈنٹ, بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. بلکہ میں آپ کو دکھاؤں, ویسے یہ بہت سارے اداروں سے, یہ کرشی انڈسٹری ہے اس کے لیٹرز ہیں ہمارے پاس, یہ آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کلیبریشن ہے. یہ آپ کی یونیورسٹی ہے فیصل آباد ایگریکلچر ہے, اس کا یہ پورا ایک سسٹم ہے. پھر یہ بینظیر, شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی, انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا ہوئے, فیکلٹی آف فارمیسی. تو یہ ہمارے پاس ایک پورا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جو کیا کرتے ہیں کہ جی لنک رہتا ہے, ہم ریسرچ میں خاص طریقے سے تعاون کرتے ہیں. اب دو باتیں ہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ علاقہ سوٹ کرتا ہے, مطلب یہ کہ ہم یہاں پہ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. دوسری چونکہ سر بھی ہمارے مذہبی اعتبار سے ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے جا کے مر کے کہیں جواب بھی دینا ہے. تو ہم چونکہ اسلام کو صرف جو ہے نا وہ صرف ایک جگہ تک محدود نہ کریں, اس کو سسٹم کے طور پر انٹروڈیوس کروائیں, اور ہم بجائے باہر سے چیزیں امپورٹ کرنے کے ہم یہاں پہ یہ چیزیں ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہمارے مشن تو یہی ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ آپ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چیزیں آپ لگا رہے ہیں اس میں سے, جس طرح مجھے بھی آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ بے حد شوق ہے ان چیزوں کا لگانے کا اور باقی کرنے کا, تو اس میں یا کوئی عام بندہ بھی یا عام لوگ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ چیزیں, یا کچھ پرابلم آئے گی یا کیا؟ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم نے یہی کوشش کی ہے, ہم لوگ جو ہے نا بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں لیونڈر جو بھی ہوتے ہیں, ہم لوگ بچوں کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو جو لوگ انٹرسٹ شو کرتے ہیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں
کہ یہ وہ लगाएं, फिर हम ये भी कोशिश करते हैं कि इनसे वैल्यू एडिशन करें. कुछ हमें प्रॉब्लम्स ज़रा टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं ज़रा इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, जो इतना फाइनेंस नहीं होता हमारे पास, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी में रह के ठीक है ये कर रहे हैं, और हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि लोग ये पौधे लगाएं, अब इसको रिप्लेस करें. ठीक है, अब इसको रिप्लेस करें, और मतलब जो आम की आपकी क्रॉप्स है, क्रॉप्स भी लगाएं ज़रूर, लेकिन उसके साथ इन चीज़ों को रिप्लेस करें, और इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं. यानी आप चीज़ों से फर्ज किया आपके पास फर्ज किया एक पाउडर है, फर्ज किया आम पुदीना है, तो उस तरह नहीं होगा, आपको टी में कन्वर्ट कर देंगे या ऑयल में कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यू एडिशन हो जाएगी. उससे हम लोग एज अ इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं और हम इससे फायदा उठा सकते हैं. ये तो हमारा मिशन ही यही है, दूसरे लफ्ज़ में हमारा मिशन ही यही है. हम इसी खाते में लगे हुए हैं, लोगों को बताते हैं बच्चों को यहाँ पे बनाने का मकसद, रिसर्च इदारे ने हमें फंड किया, उसका भी मकसद ये है कि हम अगली जनरेशन को बताएं कि हम अपने पाँव पे खड़े हों, बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजारें, ये कोई स्टेटस मतलब एक ऑनरशिप लेके हम आगे जाएं हर फील्ड के अंदर. सही. अच्छा, तो ये बताएं कि आया अगर कोई पौधे ये लगाना चाहे तो उसको आप बताएंगे ये कहाँ से मिलेंगे, या आप उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं, या आपके पास कुछ अवेलेबल हो सकते हैं? जो प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा, ठीक है, तो उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, मतलब हमारी जिम्मेदारी होगी उनको कोऑर्डिनेट करके. हम यहाँ पे बहुत सारी कटिंग लगा के हमारे बच्चे बीएससी काम करते हैं. हम बहुत सारे मसलन मैं कल बताऊँगा आपको कि यहाँ पे मेहदी साहब डॉक्टर साहब आए थे पुंछ यूनिवर्सिटी से, तो हमने उनको पौधे प्रोवाइड किए थे. अगर किसी को शौक है तो शौक के लिए भी हम उसको कमर्शियल बुनियादों पे भी मतलब उसको अगर उसका है तो हम उसको वो एंगेजमेंट करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हम इसको लाएं. अब जो मेरी रिक्वेस्ट होगी वो ये है कि हम थोड़ा सा इस तरफ आएँ, तो अब इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जो किया उनको भी फॉलो करना पड़ता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स डेफिनेटली फॉलो करनी पड़ती हैं, तो वो हमने की हुई हैं. तो हम ये सिंबॉलिक यहाँ पे एक सेटअप है, तो हम इसको आगे लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला, और हमारा मिशन भी यही है इंशाल्लाह. चलें, बहुत शुक्रिया जी. नाजरीन, बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये इतना आप देखें कि ये खाली इरफान साहब ने कितना बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है, और माशाल्लाह इनको कितनी अल्लाह पाक ने कामयाबी दे दी. खाली इन्होंने पौधे नहीं लगाए बल्कि इन्होंने खुशबू ही नहीं वाला पौधा लगाया, बल्कि इन्होंने खुशबुएँ भी बना ली, इन्होंने जो हर्बल टी भी बना ली इन्होंने, यानी वो उसका रिजल्ट भी सामने रख दिया. अच्छा सर, एक बात मैं आपकी माजरत के साथ, वो ये है कि इसमें मैं तो हर चीज़ को यहाँ पे हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हमारे साथ डॉक्टर्स शामिल हैं, फार्मासिस्ट शामिल हैं, हार्टिकल्चरिस्ट शामिल हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के लोग, इवन IT के लोग शामिल हैं. जब हमारे डिजिटल साइट वगैरह है जो चला रहे हैं लोग, तो इसमें सारे लोगों का कोलैबोरेशन है. जैसा सर भी आए यहाँ पे उनको पता चला, तो इसमें ये अकेले या एक दो बंदों का काम वैसे भी नहीं है. दूसरा ये सारी चीज़ें कलेक्टिव हो गई, केमिस्ट्री के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर हैंडल हम ही कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये है कि ये किया जा सकता है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं. असल में बात यही है कि अगर आप खुद सोचें ना, अगर आप ना होते तो और भी तो बहुत लोग हैं ना, और किसी ने कभी क्यों नहीं किया. तो ज़ाहिर है ये बहुत इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये ऐसे एक बंदे का तो काम नहीं है, तो सबकी हेल्प से ये हो के मिल के तो बनता है. लेकिन आप ठहरे तो फिर ये बना, तो मैं समझता हूँ कि ये मेन क्रेडिट आपको जाता है. तो अल्लाह पाक आपको बरकत इसमें दे, आपकी इज़्ज़त में इजाफा फरमाए. तो अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह. आखिरी बात अगर मुझे इजाज़त दे दें वो ये होगी कि जब हम बच्चा दवाई खाता है या कोई परफ्यूम इस्तेमाल करता है या कोई चीज़, मेरी रिक्वेस्ट होगी बच्चा ज़रूर ये सोचे कि ये बनता कैसे है. सही. चूँकि हम सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो. जी नाज़रीन, तो आपने देखा सरदार इरफान महमूद को, आपने देखा कि उनकी मेहनत कैसे रंग लाई. तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और ख़ुशी नाज़रीन इस बात की हुई कि ये मेरे स्टूडेंट थे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने भी बताया, मैं साइंस टीचर था, फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ाता था. तो मैं गर्ल्स कॉलेज था उस वक़्त, वो स्कूल इसके साथ अटैच था, तो 9th और 10th की लड़कियों को भी मैंने काफ़ी टाइम पढ़ाया. तो नाज़रीन, मैं जो पढ़ाता था तो बड़ा मुझे होता था कि ऐसा क्यों है कि ये बच्चे आखिर रट्टा क्यों लगाते हैं, कैसे इनका रट्टा ख़त्म किया जाए. तो मैं फ़िज़िक्स जब पढ़ाता तो मैं कोशिश करता कि स्टूडेंट्स को जो बात समझाता मैं, तो वो बहुत ही आसान अल्फाज में, ताकि उनको वो स्टोरी याद रहे. लेकिन चूँकि उन्होंने बचपन से रट्टा लगाना शुरू कर दिया था, तो वो उसका रिज़ल्ट ये निकलता कि वो उसका उनको पे कोई असर नहीं होता. तो वही जब वो सवाल सुने जाते थे, जब उनसे सुनते तो वही वो बुक वाला सवाल सुनाते, या कहीं टेस्ट पेपर से, या जो कोई कहीं से. तो हुआ इस तरह से कि एक मेरे पास क्लास थी 10th की,
تو اس میں ایک لڑکی تھی، وہ جب بھی مجھے سوال سناتی تو وہ ڈیفرنٹ انداز سے سناتی، وہ بڑا آسان سا سناتی، اور باقی لڑکیاں تو ایک روٹین کے تحت سناتی۔ تو ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ آپ، میں نے کہا بیٹا یہ آپ کہاں سے یاد کرتی ہیں؟ کہتی ہے سر میں تو یاد نہیں کرتی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی ہے میں نے تو بس جو آپ بتاتے ہیں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے، اس میں یاد کرنے والی کون سی بات ہے؟ یقین جانے ناظرین، میں اتنا خوش ہو گیا میری زندگی کی، یعنی مجھے کچھ مل گیا، میرا وہ سارا مشن مکمل، صرف ایک لڑکی نے میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشن مکمل کر دیا، باقی ناظرین کسی کو بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو بہرحال جب آج کی بات ہے، جب میں عرفان صاحب سے ملا، میں نے ان کا انٹرویو لیا، تو انہوں نے مجھے یاد دلایا، اس سے پہلے میری باتیں ہوئیں۔ تو میں جب بھی میں ٹیچنگ کرتا، ٹیچنگ کے دوران میں تو میں بک سے ہٹ کے بھی بہت ساری باتیں کرتا، اور مجھے اب جا کے لگا کہ وہ جو باتیں بک والی تو کسی کو یاد نہیں رہی، لیکن جو بک سے ہٹ کے کرنے والی باتیں تھیں وہ انہوں نے بڑا اثر دکھایا ناظرین۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھے ملے اور مجھے ایسا لگا کہ میں نے جو وقت گزارا ٹیچنگ میں، تو وہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ وہ کوئی کامیاب نہیں ہے، لیکن مجھے لگا کہ وہ بہت کامیاب بچوں کو اس کا اثر ہوا۔ تو ایک بات انہوں نے مجھے یاد دلائی، میں کلاس میں میرے جو والد صاحب تھے ناظرین، وہ سگریٹ پیتے تھے، اور وہ سگریٹ بھی پیتے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں چین سموکر۔ اب مجھے چین سموکر جس طرح میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ چین سموکر ہوتا کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ٹو چین کرنا، یعنی ٹو چین کرنا، اگلا سگریٹ اسی کے ساتھ دوسرا لگایا، تو اتنا سگریٹ پیتے تھے۔ وہ یو کے سے آئے، میں چھوٹا تھا، تو ایک دفعہ ہم اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں گئے، تو وہ ساتھ چلتے پیدل، اس وقت اتنی زیادہ روڈز کا نہیں تھا، تو پیدل گئے، تو وہ ان کی بڑی نرم طبیعت ہوتی تھی اور بڑے ہی اچھے انداز میں وہ سمجھاتے تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں بیٹا میں سگریٹ پیتا ہوں، تو میں آپ کو کبھی منع نہیں کروں گا کہ آپ نہ پیو، لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ سگریٹ کے نقصانات کتنے ہیں۔ ناظرین انہوں نے بہت سارے نقصانات مجھے بتائے، اور مجھے کہا کہ میں صرف تمہیں یہ بات بولوں گا کہ اگر تم سگریٹ پیو تو پھر تم چھپا کے نہیں پینا، یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے سامنے آ کے پیو، لیکن تم سگریٹ، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تم سگریٹ پیتے ہو۔ وہ اس لیے کہ اگر تم سگریٹ چھپا کے پیو گے تو تمہیں پھر پیسے اس کے لیے چاہیے ہوں گے، تو وہ اس کے لیے تم پیسے مانگ نہیں سکو گے، وہ تم اپنی ماں سے لو یا مجھ سے لو، تو وہ پھر تم کہیں سے وہ نکالو گے، میری جیب سے نکالے، یعنی پھر بری عادتوں کا شروعات ہو جاتی ہے۔ ناظرین انہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یقین جانے کہ جب انہوں نے مجھے کھلی چھٹی دے دی تو پھر مجھے کبھی بھی میرا دل نہیں آیا کہ میں سگریٹ پیوں۔ اور یہی بات میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، عرفان صاحب نے مجھے یاد دلائی کہ انہوں نے کہا کہ جب تم نے وہ بات بولی کلاس میں تو پوری کلاس میں سے کسی بچے نے بھی سگریٹ نہیں پیے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر صرف بک کو ہی پڑھائیں، اسی کو رٹائیں، اس سے ہٹ کے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ جس طرح دوسری بات انہوں نے یہ ویڈیو میں بھی بولی ہے کہ میں اکثر کہتا کہ آپ کوئی چیز بنا کے لائیں گھر سے، جس کو جو بھی شوق ہو وہ اپنی چیز بنا کے لائے۔ اب بہت ساری چیزیں وہ ان کو طریقے بھی بتاتے ہیں، بیسک چیزیں اگر آپ کے پاس، اب تو بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اس وقت مٹی سے بنائیں۔ کون سی مٹی؟ وہ لس مٹی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، دوسری میں کیا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے کوئی گاڑی بنانا چاہے، کوئی جہاز بنانا چاہے، کوئی اور چیز بنانا چاہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے لٹو بنایا مٹی سے، اور میں نے اب تمہیں بتایا تھا کہ کون سی مٹی، کس طرح اس کو کرنا ہے، کس طرح گوندنا ہے، تو میں نے وہ بنایا، اور وہ مجھے آج تک وہ یاد ہے۔ اور جس لڑکے نے گاڑی بنائی وہ یاد ہے، اور اس سے میرا دماغ آگے ہو گیا کہ پھر کس طرح چیزیں بنتی ہیں، کس طرح سے وہ ان پہ کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی اس بات سے، اور میں بتاؤں آپ کو کہ میں نے 20 سال سروس کی، میں نے پینشن نہیں لی ناظرین۔ میں نے پینشن اس لیے نہیں لی کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں
وہ تو وہی کتابی کیڑا بنا رہے ہیں، وہی رٹا رہے ہیں ان کو. تو لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ نہیں، وہ جو کچھ میں نے الگ سے بتایا تھا وہ اس کا بہت اثر ہوا اور بچوں کی زندگی بدل گئی. اور اسی کی وجہ سے ہو کہ ناظرین، عرفان صاحب، ان کی تخلیق، ان کا انداز، انہوں نے اپنی ذہانت کو اس سے ہٹ کے لگایا. تو ناظرین، وہ اس کا آپ نے ثمر دیکھ لیا کہ عباس پور جیسی جگہ، ایک گاؤں جدھر وہ وسائل نہیں ہیں، جدھر چیزیں نہیں ہیں، جدھر گاڑی کا پہلے تو پہنچنا ہی اتنا مشکل ہوتا تھا، اب جا کے سفر آسان ہوا ہے. تو اس جیسی جگہ پہ انہوں نے کیا کیا چیزیں بنا لی ناظرین. یہ الگ بات ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ کی یہ انتھک محنت، آپ نے اکیلے محنت کی. تو انہوں نے کہا میں نے اکیلے میں محنت نہیں کی، اس میں میرے ساتھ ایک گروپ ہے، بہت سارے لوگ ہیں، این جی اوز ہیں، وہ انہوں نے میری ہیلپ کی. یہ الگ بات ہے ناظرین. لیکن عرفان صاحب کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ این جی اوز بھی آئیں، ان کے ساتھ لوگ بھی آئے، ان کو بڑے بڑے سیمینار میں بلایا جاتا ہے ان پہ. تو یہ بڑی بات ہے ناظرین. لیکن ایک اور بات نے مجھے حیران کر دیا ناظرین. جب یہ پروگرام میں ختم کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے گفٹ کیا. پہلے تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا کیا. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ادھر عباس پور جیسی جگہ پہ انہوں نے انہی درختوں سے جو خود اگا رہے ہیں، کون کون سے درخت ہیں، ان سے شیمپو بنا لیا ناظرین. اور شیمپو بھی کیسا شیمپو؟ ایلو ویرا، آملہ ایلو ویرا. یو کے میں ادھر جو خواتین ہیں، کوئی چہرے پہ لگا رہی ہے کہ اس کے جیل سے یہ ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے اس کے جیل سے، اتنی چیزیں. ایلو ویرا خود تیار کیا، آملہ کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا 3-4 چیزیں جو ہیں ان سے ناظرین انہوں نے شیمپو بنایا. اور شیمپو جو بنا، آپ خود سوچیں کہ وہ صرف بالوں کے لیے نہیں، وہ ان کی سر کے اور پتہ نہیں صحت کے لیے کتنا وہ مفید، اور کون کون سی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے، خالی وہ شیمپو نہیں. اور پھر ناظرین جو انہوں نے اس کے علاوہ خوشبو کے لیے انہوں نے جو مجھے، بلکہ جب میں آنے لگا تو انہوں نے مجھے تحفہ دیا کہ ہم نے اپنی بنائی ہوئی یہ کشمیر اروما. ناظرین اتنی زبردست لکھا بھی ہے، فیل کمفرٹ. اتنی زبردست خوشبو ہے اس کی، بالکل ہٹ کے ہے، اور مزہ ہی آ گیا. میں تو سمجھوں میں کدھر چلا گیا. میں یقین جانے وہ یہ عرفان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا اور یہ بنایا، مجھے ایسا لگا کہ یہ سارا کچھ میں کر رہا ہوں. یہ ساری میری زندگی کی محنت ہے. عرفان صاحب بات کر رہے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یا اللہ کتنے بے نیاز ہیں آپ نے میری زندگی کی محنت کو میرے سامنے کر دیا ہے. اور میں تو اب مر بھی جاؤں نا تو میں اس خوشی سے مروں گا کہ کوئی ہے پیچھے، کوئی ہے جو محنت میں نے کی، اس کا صلہ مجھے مل گیا ہے. ناظرین یہ زبردست خوشبو. لیکن اس سے بھی ہٹ کے جو چیز انہوں نے مجھے دکھائی، کہتے ہیں جی میں نے ایک بک لکھی ہے، میں آپ کو پریزنٹ کرتا ہوں بک. میں تو حیران رہ گیا ناظرین. لیکن میں معذرت سے کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں تھا تو میں اس کو پڑھ نہیں سکا. تو اس پہ لکھا ہے کہ جموں کشمیر ادویاتی پودا جات اور دوا سازی ایک سائنسی جائزہ. لکھنے والے سردار عرفان محمود، لیکچرار باٹنی، گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عباس پور. یہ ناظرین انہوں نے بک لکھی. اب اس بک میں اب میں پڑھوں گا. میں معذرت میں پڑھ کے تو پھر آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں چلیں اس کو دیکھ لیتا ہوں. موٹی موٹی چیزیں جیسے تاریخ میں پودوں کا استعمال، دنیا اور ادویاتی پودا جات، جدید انگریزی ادویات، ایلوپیتھی اور پودوں کے اجزاء ترکیبی اور ان کی طبی اہمیت. یعنی کیا کیا چیزیں جو میں زندگی ساری کرتا رہا ہوں ناظرین، ایگریکلچر، فارمنگ، وہ سارا نچوڑ انہوں نے یہ نکال کے رکھ دیا میرے سامنے. تو 5واں باب ہے اس کا کہ جموں کشمیر ادویات سازی کے لیے موضوع خطہ اقوام متحدہ ادویاتی پودا جات. پھر جناب انہوں نے لکھا کشمیر کے مشہور 100 ادویاتی پودے. یعنی مجھے خود پتہ نہیں ہے، ویسے تو پتہ ہے کہ بعض چیزوں میں ہوتا ہے کچھ، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، لیکن یہ جو لکھا ہے انہوں نے کہ 100 پودے ہیں. یہ ہے 57 پیج پہ، 57 ہی نکل آیا. تو اب جموں و کشمیر کیا ہے
100 مشہور پودے. پہلا پودا انہوں نے آملہ لکھ لیا. آملہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے ناظرین, اور ہم اس کا, مجھے سوائے اس کے کہ اس کا اچار ڈالتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ مشہور پھل ہے, جموں کشمیر میں بکثرت پایا جاتا ہے. اس کا مزاج سرد اور خشک ہوتا ہے. ذہن, حافظہ اور قوت بدن کو طاقت دیتا ہے. دل اور معدے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آملہ بکثرت استعمال ہوتا ہے. ناظرین دیکھیں اب کتنی چیزیں انہوں نے, اور اس کا بھرا ہوا ہے آگے, خشک پھل, اسہال, پیچش, جرقان, بد ہضمی اور خون کی کمی کو دور کرنے اور جگر کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بھرا پڑا ہے آڑو جنگلی, جو ہم کہتے ہیں آک میں, ہم یہ آک لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو اپنی زبان میں آک کہتے ہیں. اور یہ عموماً نالا, جس طرح ہمارا نالا رنگڑ ہے اس میں ہوتا تھا پہلے, لیکن اب بہت کم ہو گیا, مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے. اب اس میں بھی ہے کہ یہ اس کا انگریزی نام ملک ویڈ ہے. یہ سدا بہار چھوٹے چھوٹے درخت کشمیر میں کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں. درخت کا تنا زمین سے باہر آتے ہی شاخدار ہو جاتا ہے. جڑ کی چھال جلدی بیماریوں, پیٹ کے اندرونی اعضاء کے بڑھ جانے اور کوڑ کا علاج. یہ پھیپھڑوں سے بلغم خارج کرتی ہے. کیا اور ہے تنے کی چھال پہ. ناظرین کیا بات, دیکھیں نا کیا کیا چیز, جس چیز کو ہم ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں, استعمال نہیں کر رہے ہیں, وہ انہوں نے بتا دیا اتنی ڈیٹیل میں آ کے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں, اور ہمارے پاس بہت ہی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. اسی طرح مختلف اور آگے چیزیں آ گئیں, اور آگے پہاڑی میں اس کو ہرنولی کہا جاتا ہے. بے شمار درخت اور ہوتے کدھر ہیں, جدھر ہمارا زیادہ گند جدھر پڑا ہوتا ہے ادھر سے ہرنولی کے پتے نکلتے ہیں, اب بے شمار. اسی طرح اس کے بھی وہ فائدے ہیں کہ باکثر ملتے ہیں. اس کی جڑ جوشندہ پوٹاشیم کاربونیٹ کے ساتھ ملا کر آر کے نسا, اعصابی درد کمر, نکرس, گنٹھیا میں آرام دیتا ہے. یعنی دیکھیں ناظرین, یہ آپ ایسی چیز جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح آگے انار پہاڑی میں اسے داڑو کہتے ہیں, ہم اپنی زبان میں داڑو کہتے ہیں. ترش, کھٹا اور میٹھا, دل اور جگر کو طاقت دیتا ہے, اور مختلف, یعنی اس کی بھی بہت ساری بیماریاں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں. اسی طرح آگے ہیں امتاز, املی ہے یہ, اور اسی طرح مسلون ہے. یہ مسلون جو ہے انجبار مسلون, یہ ہمارے پہاڑی ایریے میں ہوتی ہے, تھوڑا ہلی ایریے میں ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. تو مجھے اس کا صرف اتنا پتہ ہے کہ اس کی چائے, اس کے پتوں سے ہم جڑوں سے چائے بناتے ہیں اور وہ چائے لیتے ہیں. لیکن اب انہوں نے کیا لکھا ہے, یہ اس کی پوری پہلے لکھا ہے کیسی ہوتی ہے. اس کی جڑ کھردری اور زمین کی گہرائی میں ہوتی ہے, جس کو بطور میڈیسن استعمال کیا جاتا ہے. مختلف اعضاء کے خون بند کرنے اور پھیپھڑوں کے مرض میں مفید ہے. قے اور متلی کو روکتی ہے. عضلات کے کچل جانے اور ان کی ٹوٹ پھوٹ میں بھی اس کا ضماد فائدہ مند ہے. کیمیائی تجزیہ سے پتہ چلا کہ اس میں ٹینک ایسڈ, گیلک ایسڈ پائے جاتے ہیں. اس کے پتے اور جڑ منہ کے السر اور مسوڑوں کے خون کو روکتے ہیں. اس کی جڑ صابن بنانے میں کام آتی ہے. ایک کام میں جانتا تھا کہ اس کی ہم چائے پی سکتے ہیں اس کی جڑوں سے, وہ دیکھیں انہوں نے, عرفان صاحب نے بھر دیا ہے سارا, اور اتنی عام ہے ہمارے ہاں. اسی طرح اور بورا, اسکند, ایریسا, انڈین تمباکو, اونٹ کٹارا, السی بھی بہت, یعنی ہر چیز ہمارے ہاں ہوتی ہے. بیکڑ بانس یہ بھی بہت ہوتا ہے. اور یہ جو بیکڑ ہے اس کے پتوں سے ہم جو ہے وہ کیلے پکاتے ہیں, اس میں اتنی ہیٹ ہوتی ہے, میں اس سے جانتا ہوں. لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سخت کنکریلی اور پتھریلی زمینوں میں اگتی ہے. پتے آم کے پتوں سے مشابہ, پھول سفید گچھے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو مخرج بلغم ہونے کی وجہ سے دمہ اور کھانسی میں مفید ہے. اسی وجہ سے مصفی آواز بھی ہے. دافع تشنج اور قاتل جراثیم ہونے کے باعث بچوں کی کالی کھانسی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. دیکھیں ناظرین کیا کیا چیز, بنفشہ بھی سفید, یعنی بے شمار چیزیں. اور بابونا
یہ چیزیں اب ان سب کی پوری ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہوئی ہے. پڑھنا تو ایسے میں نے دیکھا ہے تو چلیں میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ کو بتا دیں. بارتنگ بھیڑا بیچ ہارورڈ بیچ یعنی 100 ایسا ہے. بھنگ ناظرین وہ اکثر جن کا میں ذکر کرتا ہوں جو بھنگ پینے والے ہیں, آج انہوں نے بھنگ کا بھی ذکر کر دیا. چلو اس کو دیکھتے ہیں کہ بھنگ میں کیا ہے. بس یہ لاسٹ پڑھ کے تو پھر میں وہ اس کو ختم کرتا ہوں. تو بھنگ کیا ہے؟ ہمارے ہاں باکثرت پیدا ہوتی ہے ناظرین, ہر جگہ پہ ہوتی ہے اور بے شمار ہوتی ہے, اور اس کے پینے والے وہ تو مائنڈ ہی کر جاتے ہیں اگر ان کو کچھ ایسا بولا جائے. تو ہمارے ہاں باکثرت پیدا ہوتی ہے. پودے کی اہمیت کا اندازہ پہلے امریکی صدر کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے. میک دا موسٹ آف دا انڈین hemp seed and saw it everywhere. اس میں ایک مرکب THC پایا جاتا ہے جو اس کے اثرات کا حامل ہوتا ہے. اس کی 3 اقسام ہیں. عام بھنگ میں THC 4% ہے, 4 سے 5% تک پایا جاتا ہے. امریکہ اور برطانیہ میں اس کی کاشت اور استعمال سے متعلق قوانین بنائے گئے ہیں. 1992 میں برطانیہ میں ہیمپ سینٹر قائم کیا گیا جہاں اس پودے پر تحقیق کی جا رہی ہے. فرانس میں 1991 میں اس نے ایگریکلچر مرچنٹس ہرلو نے اس کی کاشت اور فروخت کمرشل بنیادوں پر کرنے کے لیے لائسنس جاری کیے ہیں. فرانس میں ایگریکلچر کی وزارت کے زیر اہتمام ایک منصوبہ چل رہا ہے جس میں بھنگ کو بطور فائبر فوڈ میڈیسن متعارف کروایا جا رہا ہے. جرمنی میں بھنگ سے کئی سنتھیٹک ادویات بنائی جاتی ہیں. امریکہ میں نیبیلون اور نام کے ادویات اسی پودے سے حاصل کی جاتے ہیں. ملیریا میں اس کا سگریٹ اور جوڑوں کے درد میں اس کی چائے مفید ہے. اس کو کپڑے کے کارخانوں میں کاٹن کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کپاس سے زیادہ دیرپا ہوتی ہے. اس میں فیٹی ایسڈ پائے جاتے ہیں جو کولیسٹرول لیول کو کم کرنے اور شریانوں کو ریلیکس کرنے میں مددگار ہوتے ہیں. پودے ناظرین بڑا پڑا ہے اس کا بھی, لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہے اس کو استعمال غلط کرتے ہیں یا جو بھی وہ ہے, تو اس کے اصل کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے. تو یہ ان کی عرفان صاحب کی میں کتاب پڑھوں گا تو پھر میں مزید جو چیزیں ہیں اس کی معلومات معلومات میں اضافہ ہوگا, بلکہ بہت زیادہ اضافہ ہوگا. میں جن پودوں کو تھوڑا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مثلون کی میں ہم لوگ چائے پیتے ہیں سب سے کہ جی اس کی چائے بڑی رنگ پنک ہوتا ہے, اس کی چائے گرم ہوتی ہے, خشک ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا. آج انہوں نے بتا دیا کہ وہ اس کی خالی چائے نہیں ہوتی, اس کی بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. تو ناظرین میں پھر سے عرفان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کے لیے ایک احسان کیا ہم سب پہ, اور اللہ ان کو خوش رکھے, ان کو اجر دے اس کا, تو ان کو اور اضافہ کرے ان کے نالج میں. تو ناظرین اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ اب میں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا. آپ میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.